دوستو پیس انفو میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو ادوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 4 میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں آپ جانیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب حضرت عبدالمطلب کی زندگی اور ان کی وفات کیسے ہوئی۔ تو پیس انفو کے ساتھ بنے رہیے۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے۔ تھینک یو۔ حضرت عبدالمطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، ان کی پیدائش 480 عیسوی مدینہ میں ہوئی اور وفات 578 عیسوی مکہ میں ہوئی۔ ان کو عبدالمطلب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کو ان کے چاچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کے پیدائش سے کچھ عرصے بعد ہو گئی تھی۔ حضرت عبدالمطلب دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ آپ کا اسم گرامی عامر، لقب شیبہ یعنی بوڑھا، حضرت عبدالمطلب کی کنیت ابو حارث اور ابو بطحہ، اور آپ کے والد ماجد کا نام گرامی عمرو تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سلمہ تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیشانی کے چند بال سفید تھے، تو اس لیے شیبہ یعنی بوڑھا نام پڑ گیا۔ چونکہ آپ نیک کاموں میں سبقت لے جاتے تھے، اس لیے شیبہ الحمد کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ جب حضرت مطلب بن عبد المناف حضرت عبدالمطلب کو مدینہ سے مکہ لے کر آ رہے تھے تو رستے میں جو بھی مطلب سے پوچھتے کہ یہ پیچھے کون ہے، حضرت مطلب بتاتے یہ میرا غلام ہے جو مدینہ سے خرید کر لا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبدالمطلب مناسب لباس میں نہیں تھے۔ رستے میں آفتاب کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ مکہ میں آ کر مطلب نے شیبہ کو عمدہ لباس پہنا کر بنو عبد المناف کے اشراف کی مجلس میں لا کر بٹھایا اور سب کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا شیبہ ابن ہاشم ہے۔ چونکہ رستے میں حضرت مطلب نے شیبہ کو عبد کہا تھا، اس لیے آپ عبد المطلب مشہور ہو گئے۔ حضرت عبدالمطلب کے 3 بھائی اور 5 بہنیں تھیں۔ ان میں رقیہ بنت ہاشم آپ کی حقیقی بہن ہے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ ان کے علاوہ بھائیوں میں اسد بن ہاشم، ابو سیفی بن ہاشم جن کا نام عمرو بھی تھا، نزیلہ بنت ہاشم، اور آپ کی بہنوں میں شفاہ بنت ہاشم، حیہ بنت ہاشم اور ضعیفیہ بنت ہاشم اور خالدہ بنت ہاشم شامل ہیں۔ ابن سعد کی پیش کردہ روایت کے مطابق حضرت ہاشم بن عبد المناف کے 5 بیٹے اور 6 بیٹیاں بنتی ہیں، جبکہ قلبی کی روایت کے مطابق 4 بیٹوں اور 5 بیٹیاں پر مشتمل ہے۔ اس لیے ابن ہشام کی تفصیلات ہی درست معلوم ہوتی ہیں۔ آپ کی والد ہاشم بنت عبد المناف نے آپ کی والدہ ماجدہ سلمہ بنت عمرو سے اس شرط پر نکاح کیا تھا کہ وہ جب بھی بچے جنیں گی مکے میں جنیں گی۔ چونکہ جب حضرت عبدالمطلب کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ہاشم نے اپنی زوجہ کو اس کے مکے مدینہ میں چھوڑ کر خود تجارت کی غرض سے ملک شام چلے گئے اور وہیں غزہ میں وفات پائی، اور حضرت عبدالمطلب کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ آپ 7-8 برس تک مدینہ منورہ میں ہی رہے۔ ایک مرتبہ بنو حارث کا ایک شخص مدینہ آیا، یہاں اسے چند لڑکے تیر اندازی کرتے ہوئے ملے۔ شیبہ جب نشانے پر تیر مارتے وہ فخر سے کہتے میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حارثی نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں شیبہ بن ہاشم بن عبد المناف ہوں۔ حارثی نے مکہ آ کر حضرت مطلب بن عبد المناف سے جو حجر میں بیٹھا ہوا تھا کہا اے ابو حارث سنو، میں نے یثرب میں چند لڑکوں کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک ایسا لڑکا تھا کہ جب اس کا تیر نشانے پر لگ جاتا تو وہ اظہار فخر میں کہتا میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ حضرت مطلب نے کہا با خدا میں اب اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک اس بچے کو نہ لے آؤں۔
اگر اتنی جستجو ہے تو میری اونٹنی کہاں صحن میں بندھی ہوئی ہے، اس پر چلے جاؤ۔ مطلب اسی اونٹنی پر سوار ہو کر یثرب چلے گئے۔ سر شام وہ آبادی میں پہنچے، پھر بنو عدی اور بن النجار کے محلے میں آئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ قبیلے کے چوپال میں لڑکے گیند کھیل رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کی شناخت کر کے وہاں والوں سے پوچھا کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تمہارا بھتیجا ہے، اگر تم اسے لینا چاہتے ہو تو ابھی پکڑ لو، اس کی ماں کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، ورنہ اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ اسے کبھی نہیں جانے دے گی، اور پھر ہم بھی اسے نہ جانے دیں گے اور روک لیں گے۔ مطلب نے شیبہ کو آواز دی اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں تمہارا چاچا ہوں، تم کو تمہاری قوم کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور وہ اچھل کر اونٹنی کے پیچھے حصے پر بیٹھ گیا۔ مطلب اسی وقت لے کر روانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو رات ہونے تک اس کے جانے کی اطلاع نہ ہوئی۔ جب رات کو اسے اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے شور مچایا، کوئی شخص میرے بچے کو بھگا کر لے گیا ہے۔ پھر اسے اطلاع کی گئی کہ اس کا چاچا اسے لے گیا ہے۔ مطلب دن چڑھتے ہی شیبہ کو مکہ لے کر آئے۔ اس وقت سب لوگ اپنی نشست گاہوں پر موجود تھے۔ وہ پوچھنے لگے کہ مطلب یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے۔ اسی طرح مطلب اسے لیے ہوئے اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیوی ختیجہ بنت سعید بن سہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ میرا غلام ہے۔ یہاں سے انہوں نے ایک کپڑے کا جوڑا خریدا اور اسے شیبہ کو جا کر پہنایا۔ پھر سر شام اسے لے کر بنی عبد المناف کی مجلس میں آئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اسی کپڑے کے جوڑے کو پہنے ہوئے مکہ کی گلی کوچوں میں پھرا کرتا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ مطلب شیبہ کو لیے ہوئے ظہر کے وقت مکہ پہنچے تھے۔ قریش نے یہ دیکھ کر کہا ھذا عبد المطلب۔ مطلب نے کہا ہاں افسوس، یہ تو حقیقت میں میرا بھتیجا شیبہ بنت ہاشم ہے۔ لوگوں نے شیبہ کو جب دیکھ لیا تو سب نے کہا میری جان کی قسم یہ تو ہاشم کا لڑکا ہے۔ اس وقت سے لے کر حضرت عبد المطلب برابر مکہ میں ہی مقیم رہے، سن بلوغت کو پہنچے اور جوان ہو گئے۔ اور جناب مطلب بن عبد المناف یمن کے ایک تجارتی سفر کے دوران ہی بردمان یمن کے شہر میں بیمار ہوئے کہ پھر جاں بھر نہ ہو سکے۔ انہیں وہیں سپرد خاک کر دیا گیا اور مکہ مکرمہ میں خاندانی قیادت و سیادت کی ذمہ داریاں حضرت عبد المطلب کے کاندھوں پر آ گئیں۔ اس طرح آپ نوجوانی ہی میں سردار قریش تسلیم کر لیے گئے۔ حضرت ہاشم کی وفات کے بعد ان کی جانشینی کا شرف مطلب بن عبد المناف کو ملا اور وہی قریش کے سردار مقرر ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تبرکات مثلاً کمان، خانہ کعبہ کی کنجیاں وغیرہ سب مطلب کو ملیں، اور مطلب کی وفات کے بعد سب کچھ حضرت عبد المطلب کو مل گیا۔ ابو مسکین کہتے ہیں کہ طائف میں ایک کنواں عبد المطلب کی ملکیت میں تھا۔ ذو الحرم کہتے تھے یہ ایک زمانے سے قبیلہ ثقیف کے قبیلے میں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے مطالبہ کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ جندب بن حارث بن خبیب بن حارث بن مالک بن حتیت بن جشم بن ثقیف قبیلہ ثقیف کے سردار تھے۔ وہ منکر ہو گئے اور عبد المطلب سے لڑنے لگے۔ دونوں کو مناظرے کی ضرورت پڑی، جس کے لیے کائنہ بنی ازارہ منتخب ہوا اور وہ شام میں رہتا تھا۔ یہ شرط ہوئی کہ جیتنے والے کو اتنے اونٹ دیے جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب چند قریشیوں کو لے کر چلے اور ساتھ میں حارث بن عبد المطلب تھے۔ حضرت عبد المطلب کے ان دنوں کوئی اور لڑکا نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا تو ثقیفیوں سے پانی مانگا تو انہوں نے نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی عبد المطلب کے اونٹ کے نیچے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور جان لیا کہ یہ اسی کا احسان ہے۔ سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ جب بعد میں ثقیفیوں کا یہ بھی پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے عبد المطلب سے التجا کی تو انہوں نے سب کو پانی پلایا۔ قائن کے پاس آئے تو انہوں نے عبد المطلب کے حق میں فیصلہ کیا۔ عبد المطلب نے شرط کے اونٹ لے کر ذبح کر ڈالے، ذو الحرم کو اپنے قبضے میں لے لیا اور واپس آئے۔ خدا نے عبد المطلب کو جندب پر اور عبد المطلب کی قوم کو جندب کی قوم پر فضیلت بخشی۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ کے پاس سب سے پہلے
آباد ہونے والے بنو جرم بے اعتمادیاں حد سے بڑھنے لگیں۔ مکہ آنے والے حاجیوں پر ان کے ظلم اور زیادتیوں میں بہت اضافہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اقتدار چھیننے اور انہیں مکہ سے نکالنے کے اسباب مہیا کر دیے۔ ان کے آخری سردار عمرو بن حارث جرمی نے کعبے کی نفیس اور قیمتی طائف اور رکن یمانی کا پتھر چاہ زمزم میں پھینک دیا۔ چاہ زمزم کو توڑ پھوڑ کر اس طرح بھرا کہ اس کا نشان ہی مٹا دیا اور خود بیان کی طرف بھاگ گیا۔ اس پر مدتیں بیت چکی تھیں۔ زمزم اور اس کا محل وقوع لوگوں کے ذہنوں تک سے دور ہو گیا، لیکن اب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے وہ فرد اس دنیا میں آنے والا تھا جو خود اور اس کے ماننے والے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد آب زمزم کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کی علامات اور نشانات خواب ہی میں بتائے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے بیان کیا ہے، میں حتیم میں سو رہا تھا، خواب میں نے ایک آنے والا اپنے پاس آیا اور مجھ سے کہا برہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا برہ کیا؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز میں پھر اسی جگہ سویا۔ میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کھودو۔ میں نے دریافت کیا کیا کھودوں؟ وہ شخص جواب دیے بغیر چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے طیبہ کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا؟ وہ شخص پھر چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اس جگہ یہ خواب دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا زمزم کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا؟ اس نے جواب دیا وہ کنواں جس کا پانی نہ کبھی ختم ہوگا نہ کبھی کم ہوگا، وہ حاجیوں کی بہت بڑی تعداد کو سیراب کرے گا۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتائی گئیں کہ وہاں چونٹیوں کا بل ہوگا اور وہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہے، جہاں سفید پروں والا ایک کوا چونچ مار رہا ہوگا۔ یہ جگہ دو بتوں آصاف اور نائلہ کے درمیان میں تھی، جہاں قریش اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بار بار دیکھنے اور نشانات اجاگر ہونے سے حضرت عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب حضرت عبداللہ کی پیدائش سے بھی پہلے پیش آیا۔ حضرت عبد المطلب نے قریش کو اپنا خواب سنایا اور کہا میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے مخالفت کی، مگر حضرت عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے بیٹے حارث، اس وقت آپ کا یہی ایک بیٹا تھا، کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور بتائے گئے نشان کے مطابق وہ جگہ کھودنی شروع کر دی۔ حضرت عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث بن عبد المطلب مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ جب باپ اور بیٹا کنواں کھود رہے تھے تو اس موقع پر جب قریش نے ان کا مذاق اڑایا تو حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور وہ ان کے لیے قوت کا ذریعہ بنے اور دشمن سے مدافعت میں کام آئے تو وہ ایک بیٹے کو کعبہ کے پاس ذبح کر دیں گے۔ 3 روز کی کھدائی کے بعد اس کے کچھ آثار نظر آئے تو حضرت عبد المطلب نے خوشی سے نعرہ لگایا یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ سب مل کر آئے اور کہنے لگے اے عبد المطلب، یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے اس کے حقوق میں ہمیں بھی شرکت کا موقع دو۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ فضیلت میرے ہی لیے خاص کی گئی ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن قریش نے اپنے دعوے پر اصرار کرتے رہے۔ آخر کار یہ طے پایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ بنو سعد بس دیم کی ایک کائنہ سے کروایا جائے، شام کی سرحد کے پاس رہتی تھی۔ حضرت عبد المطلب اور قریش کے چند افراد کائنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ شام اور حجاز کے درمیان میں پہنچا تو ان کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ جب شدید گرمی اور پیاس نے انہیں ستایا تو انہیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ حضرت عبد المطلب نے یہ صورت حال دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
وہ کہنے لگے موجودہ اضطراب انگیز حالات میں تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم ہی کچھ بتاؤ۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے ہم سب کو مل کر اپنی اپنی قبریں کھودنی چاہیے۔ ہم میں سے جو شخص فوت ہو جائے اس کے ساتھی مل کر اسے دفن کر دیں، یہاں تک کہ آخر میں جو شخص بچ جائے وہ دفن ہونے سے رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ سب کے ضائع ہونے سے بہتر یہی ہے کہ کوئی ایک ضائع ہو۔ انہوں نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ سب اپنی اپنی قبر کھودنے لگے۔ انہیں موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے ان سے کہا اس طرح بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پانی کی تلاش جاری رکھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ وہ اس ارادے سے اپنی سواریوں کی طرف بڑھے۔ جب حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا اور اپنی سواریوں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں میں بھی بھر لیا۔ پھر وہ سب کہنے لگے اے عبد المطلب، ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ ہو گیا ہے، اب اس کائنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تم سے زمزم کے بارے میں بھی نہیں جھگڑیں گے، اب زمزم پر صرف تمہارا ہی حق ہے۔ ابن شام کے مطابق زمزم کی کھدائی کے وقت سونے کے 2 ہرن اور کچھ تلواریں اور زریں بھی ملیں۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا اے عبد المطلب، ان چیزوں پر ہمارا بھی حق ہے۔ حضرت عبد المطلب نے ان چیزوں میں ان کا حق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا اگر تم حصہ لینے پر اصرار کرتے ہو تو آؤ فال کے تیر نکلواتے ہیں۔ جس کا تیر نکل آیا وہ حقدار ہوگا، جس کا نہ نکلے وہ محروم ہوگا۔ اس طرح 2 ہرن اور کچھ تلواریں وہ حضرت عبد المطلب کے فال میں نکلیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کی تربیت عالم غیب سے اس طرح ہوتی کہ ایک دن آپ نے اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب سے عرض کیا کہ جب کبھی میں کوہ بصیرہ کی طرف جاتا ہوں تو میری پشت سے نور چمکتا دمکتا ظاہر ہوتا ہے اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر مشرق و مغرب کی طرف جاتا ہے اور پھر اکٹھا ہو کر ابر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میرے سر پر سایہ فگن ہو جاتا ہے اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور یہ ابر پارا پارا ہو کر آسمان کی طرف لوٹ جاتا ہے اور پھر فوراً واپس آتا ہے اور میری پشت میں واپس چلا جاتا ہے۔ میں جب زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے اے وہ شخص جس کی پشت میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت ہے، تم پر سلامتی ہو۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں تو وہ سرسبز و شاداب ہو گیا اور مجھ پر سلام پیش کرتا ہے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے زمزم کھودنے کے وقت جب قریش کی جانب سے رکاوٹیں دیکھیں تو منت مانی تھی کہ اگر اسے 10 لڑکے ہوں گے اور وہ سن بلوغت کو پہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے تو ان میں سے ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کر دیں گے۔ جب انہیں پورے 10 لڑکے ہوئے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے تو ان سب کو جمع کیا اور اپنی نظر کی انہیں خبر دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نظر پوری کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے والد ماجد کی بات مانی اور دریافت کیا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تم میں سے ہر شخص ایک ایک تیر لے اور اس پر اپنا نام لکھ کر میرے پاس لے کر آئے اور قرہ نکالتے ہیں، جس کے نام کا قرہ نکلے گا اس کو ذبح کیا جائے گا۔ جب قرہ یا فال نکالنے والے نے فال نکالا تو وہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر تو حضرت عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چھری لی اور انہیں لے کر اصاف و نالا کے پاس آئے تاکہ انہیں ذبح کریں۔ جب قریش نے دیکھا تو وہ اپنی مجلس چھوڑ کر ان کے پاس آئے اور کہا اے عبد المطلب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ جب قریش اور اس کے دوسرے بیٹوں نے دیکھا تو کہا خدا کی قسم اس کو ہرگز ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر ایک شخص ہمیشہ اپنے بچے کو لایا کرے گا، اس کو ذبح کرے گا، اس طرح انسانی نسل باقی نہیں رہے گی۔ مغیرہ بن عبداللہ نے کہا ہے کہ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔
اگر ان کے عوض ہمارے مال سے ہو سکے تو ہم ان کا فدیہ اپنے مال سے دیں گے۔ قریش اور ان کے دوسرے بچوں نے کہا، ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلے، وہاں ایک حرفہ جس کا کوئی موکل یا شیطان یا کوئی روح تابع ہے، اس سے آپ دریافت کیجیے۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو آپ کو ان کے ذبح کرنے کا پورا اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حکم دیا جس میں آپ کے اور اس لڑکے کے لیے اس مشکل سے نکلنے کی کوئی شکل ہو تو آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ پھر وہ سب کے سب وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ عبد المطلب نے اس عورت کو اپنے اور اپنے لڑکے کے حالات سنائے اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا، آج تو میرے پاس سے تم لوگ واپس جاؤ یہاں تک کہ میرا تابع میرے پاس آئے اور میں اس سے دریافت کر لوں۔ دوسرے روز صبح سویرے سب اس کے پاس گئے۔ اس عورت نے کہا، ہاں مجھے تمہارے متعلق کچھ معلومات ہوئی ہیں، تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہے؟ سب نے کہا 10 اونٹ۔ اس عورت نے کہا، تم لوگ اپنی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤ، تم اپنے اس لڑکے کو اور 10 اونٹوں کو پاس رکھو اور ان دونوں پر تیر کے ذریعے کرا ڈالو۔ اگر تیر تمہارے اس لڑکے پر تو اونٹوں کو اور بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر تیر نکل آئے تو اس کی بجائے اونٹ ذبح کر دو۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہوگا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر وہ وہاں سے نکل کر مکہ پہنچے۔ جب سب اس رائے پر متفق ہو گئے تو حضرت عبد المطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کو اور 10 اونٹوں کو وہاں لے آئے۔ پھر کرا نکالا گیا تو حضرت عبداللہ پر نکلا تو 10 اونٹ زیادہ کیے اور اونٹوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ اس طرح بڑھتی جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب جا کر کرا اونٹوں پر نکلا۔ وہاں پر موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے کہا، اے مطلب، اب تم اپنے رب کی رضامندی کو پہنچ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں، یہاں تک کہ 3 وقت اونٹ پر ہی تیر نکلے۔ پھر یہ عمل 3 بار کیا گیا اور ہر بار ہی تیر اونٹوں پر نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ اکبر کی تکبیر کہی۔ عبد المطلب نے صفا اور مروہ کے درمیان میں اونٹوں کو لے جا کر قربانی کی۔ اکرمہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں 10 اونٹوں کی دیت ہوتی تھی۔ دستور تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ قرار دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو خود برقرار رکھا۔ جب ابرہ کی حکومت کو یمن میں بہت زمانہ گزر گیا تو اس نے صنعا میں ایک کلیسا بنوایا جو اس زمانے میں بے مثل مکان تھا۔ اس نے نجاشی کو لکھا، میں نے تیرے لیے ایک ایسا کلیسا بنایا ہے جو اس وقت بے مثل مکان ہے، بلکہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ عرب کے حجاج کی زیارت گاہ اسی کو قرار دو۔ جب اس بات کی ملک عرب میں شہرت ہوئی تو قبیلہ بنو فکیم میں ایک شخص کو غصہ آیا اور وہ اس کلیسا میں آیا اور اس کو بول سے آلودہ کر گیا، اور پھر اس بات کی ابرہ کو خبر دی گئی اور لوگوں نے اس سے کہا، یہ کام ان لوگوں میں سے ہی کسی کا ہے جن کے پاس ایام حج میں حجاج آ کر ٹھہرا کرتے ہیں۔ اس امر سے ابرہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں کعبہ جاؤں گا اور اسے منہدم کر دوں گا۔ چنانچہ ابرہ حبشیوں کی ایک جرار فوج لے کر اس مقصد سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ اس کے ساتھ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس 13 ہاتھی تھے اور سب کے سب محمود کے پیچھے چلتے تھے۔ ہاتھیوں کی تعداد کتنی تھی اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ جب ابرہ روانہ ہوا، عربوں نے یہ خبر سن کر اس سے جہاد کرنا ضروری سمجھا۔ یمن میں سے ایک شخص جس کا نام ذوالفر تھا وہ اس کے مقابل میں آیا، مگر لڑائی میں اس نے شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ ابرہ نے اسے قتل کرنا چاہا، مگر پھر اس مہم کے انجام تک اسے قید میں رکھا۔ جب آگے بڑھا تو دوسرا شخص نفیل بن الخشمی اس کا مقابل آیا اور اس نے بھی شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔
نفیل نے ابرہ سے راستہ بنانے کے لیے وعدہ پر رہائی پائی۔ جب ابرہ طائف میں پہنچا تو بنو ثقیف نے ایک آدمی جس کا نام ابو رغال تھا رستے بتانے کے لیے ساتھ کر دیا۔ پھر ابرہ نے اسود ابن مقصود کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور وہاں سے عرب لوگوں کے اونٹ پکڑ کر لایا۔ انہی اونٹوں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد ابرہ نے ایک دوسرے آدمی کو جس کا نام حنات العمیری تھا مکہ معظمہ کو روانہ کیا اور اس سے کہا کہ قریش کے سردار سے کہو میں تم سے لڑنے کو نہیں آ رہا بلکہ میں صرف اس ارادے سے آیا ہوں کہ کعبے کو گرا دوں۔ اگر تم اس کے گرانے میں میری مزاحمت نہ کرو تو میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ جب یہ بات حنات نے حضرت عبد المطلب بن ہاشم سے کہی تو آپ نے کہا ہم اس سے لڑنا نہیں چاہتے، یہ بیت اللہ ہے، اگر خدا کو اس کی حفاظت منظور ہوئی تو وہ آپ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ بیت المکرم ہے، اس کا حرم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی کو اس کی حفاظت منظور نہیں تو ہمیں اس کے بچانے کی قوت نہیں ہے۔ جب یہ تقریر حنات نے حضرت عبد المطلب کی سنی تو حنات نے آپ سے کہا اب میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو۔ جب دونوں بادشاہ کے لشکر میں پہنچے تو ذوالفقار کا پتہ پوچھا جو حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ جب آپ اس سے ملے اور مشورہ کیا کہ اس معاملے میں تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو، اس نے کہا ایک قیدی کیا کر سکتا ہے جو ایک بادشاہ کے ہاتھ میں قید ہے، جب چاہے اسے مار ڈالے، البتہ جو ہاتھیوں کا سردار ہے جس کا نام انیس ہے وہ میرا دوست ہے، وہ آپ کو اچھے سے بادشاہ کے سامنے پیش کرے گا، جو آپ چاہتے ہیں وہ اس سے کہنا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بس اتنا ہی کافی ہے۔ چنانچہ اس نے انیس کو بلایا اور آپ کی اس سے سفارش کی اور کہا قوم قریش کے یہ سردار ہیں۔ انیس نے ابرہ سے آپ کا ذکر کیا کہ قریش کا سردار آپ کے لشکر میں آیا ہوا ہے۔ ابرہ نے آپ کو بلا لیا۔ جب ابرہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کی عظمت و بزرگی اس کے دل میں جگہ کر گئی، آپ کی تعظیم کی، تخت سے اتر پڑا اور فرش پر ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور اپنے برابر ان کو بٹھایا اور ترجمان سے کہا پوچھو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے 200 اونٹ آپ کے آدمی پکڑ لائے ہیں، وہ مجھے دلوا دیجیے۔ ابرہ نے کہا میں نے جب تمہاری صورت دیکھی تو آپ کو بہت اچھا سمجھا تھا، لیکن جب آپ سے میری بات چیت ہوئی تو وہ عظمت جو آپ کی میرے دل میں تھی جاتی رہی۔ آپ نے اپنے اونٹوں کا مجھ سے سوال کیا لیکن کعبہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جس کے گرانے کے لیے میں آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اور اس بیت اللہ کا مالک خدا ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہ نے کہا وہ تو مجھ سے اس کی حفاظت نہ کر سکے گا، اور حکم کہ ان کے اونٹ دلوا دیجیے۔ جب حضرت عبد المطلب بن ہاشم قریش کی طرف لوٹ کر آئے تو قوم کو اس معاملے کی خبر دی اور مشورہ ہوا کہ مکہ مکرمہ سے نکل کر چلے جائیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا چھپیں۔ پھر حضرت عبد المطلب کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اشرف قریش بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور ابرہ کے مقابلے میں پروردگار عالم سے مدد چاہی۔ حضرت عبد المطلب نے اس انداز میں رب العالمین کی حضور دعا کی، اے پروردگار مجھ کو تیرے سوا ان دشمنوں کے دفاع کرنے کے لیے اور کسی سے امید نہیں۔ اے پروردگار تو ہی اپنے چیزوں کو ان حبشیوں سے بچا۔ بیت اللہ کا دشمن وہی ہے جو تیرا دشمن ہے، اس لیے تو ان کو روک کہ وہ تیرے صحن کو خراب نہ کر دیں۔ اے اللہ ہر ایک بندہ اپنے گھر کی چیزوں کو بچاتا ہے، تو اپنے گھر کی چیزوں کی حفاظت کر۔ ایسا ہرگز نہ کر کہ ان کی صلیب غالب ہو جائے اور ان کی قوت تیری قوت پر غالب آ جائے، اور اگر ایسا تو نے کر دیا تو ظاہر ہے یہ ایسا کام ہے جس سے تیرے کام پورے ہوتے ہیں۔ تو ہی وہ ہے کہ اگر کوئی باغی آئے تو اس کو دفع کرنے کی ہم تجھ سے ہی امید کر سکتے ہیں، اور چنانچہ یہ ایسا ہی وقت ہے، اور ایسی پلید قوم تجھ سے لڑنے کی خواہش کرتی ہے اور اپنے تمام ملک کے لوگوں کو یہاں کھینچ کر لائے ہیں، اور ان میں ہاتھی بھی ہیں۔ انہوں نے جاہلیت کے سبب سے تیرے ناموس کی تخریب کا ارادہ کیا ہے،
اور تیرے جلال کا کچھ اندیشہ نہ کیا۔ اگر تو انہیں اور ہمارے کعبہ کو چھوڑ دے گا کہ جو چاہے وہ اس کے ساتھ کریں، تو جو بات ہوگی وہ تجھ پر ظاہر ہے۔ دوسرے دن صبح کو ابھی آفتاب کی کرنیں پوری طرح آفاق عالم پر نمودار نہ ہوئی تھیں اور شب کے آثار ابھی باقی تھے کہ حبشہ والوں کا لشکر مکہ مکرمہ سے دور وادی مجاز سے روانگی کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ابرا نے حکم دیا کہ روانگی سے قبل ہاتھیوں کو قیمتی زیوروں سے آراستہ کیا جائے۔ روانگی شروع ہوئی۔ ابرا نے کہا ہاتھیوں کو ہر اول دستہ رکھا جائے اور محمود نامی ہاتھی سب سے آگے رہے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ فتح و نصرت اس کے قدموں کی معون منت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ نافیل خشمی نے آگے بڑھ کر محمود نامی ہاتھی کے کان میں کہا کہ اے ہاتھی واپس لوٹ جا، کیونکہ جس طرف تو جا رہا ہے وہ حرم خدا ہے اور ذات باری کی طرف منسوب ہے، خبردار اس کو ذرا برابر بھی نقصان پہنچایا تو۔ جب محمود ہاتھی نے اس ذات مقدس کا نام سنا تو گردن جھکائی، اور جب اس کو خانہ کعبہ کی طرف بڑھایا گیا تو وہ شطرنج کے بے جان ہاتھی کی طرح خاموش کھڑا رہا اور سونڈ زمین پر رکھ دی۔ مہارت رکھنے والوں نے اونٹ کو لاکھ کوششوں کے باوجود ان کو مارا، گالیاں دیں، گردن پر گھونسے مارے، کبھی اس کی پیشانی پر ضربیں لگائیں، کبھی اس کے ساتھ نرمی اور تکلف کے ساتھ پیش آتے، لیکن ساری کوششیں بیکار رہیں۔ محمود نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا، لیکن اس کے خلاف اگر اسے کسی دوسری سمت موڑا جاتا تو وہ رواں دواں ہونے کے لیے تیار تھا۔ البتہ دوسرے ہاتھی اپنے فیل بانوں کے ساتھ مکمل تعاون پر آمادہ تھے، لیکن شگن تو اسی محمود نامی سے لینا تھا اور اس سے توقعات وابستہ کر رکھی تھیں، تو اس کے اس رویے سے سخت پریشان تھے کہ ناگہانی زمین پر اندھیرا ہوتا محسوس ہوا، اور جب آسمان پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ کوے کی پروں کی طرح سیاہ سمندر کے گھول پرواز تھے۔ یہ پرندہ لمبے چونچ اور دراز پنجے اور قدامت میں قدری سے بڑا اور لاکھوں کی تعداد میں ایک عجیب انداز کے ساتھ فضائے آسمانی پر چھا گیا۔ مشاہدین کا بیان ہے کہ وہ وقت ایسا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آسمان پر سیاہ چادر تن گئی ہو۔ ایسے پرندے نہ تو مصر و شام کے علاقے سے تھے اور نہ ہی خشکی و تری میں۔ ایسے پرندے مصروف پرواز دیکھے گئے تھے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں ایک پتھر جو مسور کے دانے سے بڑا اور چنے سے چھوٹا تھا دبایا ہوا تھا، جس پر ہر اس شخص کا نام تحریر تھا جس سے اس شخص کی ہلاکت مقرر تھی۔ یہ پرندے فوج در فوج آتے، پہلے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے اور پھر ابرا کے لشکر کی جانب متوجہ ہو جاتے، اور یہ قدرتی لشکر دنیاوی ساز و سامان سے آراستہ لشکر پر حملہ کرتا اور ان پر سنگ باری شروع کر دیتا۔ اور اس چھوٹے سے پتھر میں قدرت نے یہ طاقت رکھی تھی، جس جگہ بھی گرتا وہاں سے گزرتا گیا اور آر پار ہو جاتا۔ اگر کسی سوار کے خود پر گرتا تو اس کے مقابلے کو چھیدتا ہوا سوار اور اس کے گھوڑے کے نیچے سے نکلتا، جس کے نتیجے میں سوار اور سواری دونوں ہلاک ہو جاتے۔ تمام لشکری خواہ سوار ہوں یا پیادے قہر الہی اور غضب خداوندی کا شکار ہو کر سرنگو ہو گئے۔ ابرا چونکہ اس مارکے سے بھاگ گیا، اس کی کیفیت اس طرح ہوئی کہ جب ابابیل کے لشکر نے ابرا کے لشکر پر یلغار کی تو یہ اپنے لشکر سے فرار ہو کر بھاگ گیا اور حبشہ کی راہ پکڑ لی، لیکن بدقسمتی نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور رستے میں کوڑ کا شکار ہو گیا۔ اس کے جسم کا جوڑ الگ ہو گیا، ہاتھ سے انگلیاں گل گل کر گرنے لگیں اور جسم کے جوڑوں سے خون بہنے لگے۔ اسی حالت میں وہ گرتا پڑتا نجاشی کے پاس آیا اور صورت حال بتائی۔ اتفاقاً
ایک پرندہ جو نجاشی کے قتل پر مأمور تھا اپنا مشن پورا کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا، جس کے پنجے اور چونچ میں ابرا کے نام کے پتھر موجود تھے۔ جیسے ہی ابرا کی نظر اوپر اٹھی، اس کو مصروف پرواز دیکھ کر نجاشی سے کہا، وہ ایسے ہی پرندے تھے جنہوں نے میرے لشکر کو تباہ کیا۔ وہ پرندہ اپنا کام کر چکا تھا اور پتھر ابرا پر گرایا جا چکا تھا تاکہ ابرا بھی اپنے لشکر کے ساتھ وصال جہنم ہو جائے۔ قریش کے کچھ لوگ ابرا کے لشکر کی پسپائی پر کوہ ہرا سے اتر کر تفتیش اور حال احوال جاننے لگے۔ ابرا کے لشکروں کو دیکھا کہ وہ بے جان پڑے ہوئے ہیں اور ان میں زندگی کی کچھ سانسیں باقی نہیں ہیں۔ حضرت عبد المطلب جو ایک فہیم و فتین اصحاب میں سے تھے، انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر ساتھیوں سے کہا، ممکن ہے کوئی سازش ہو جو ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ تم یہاں ٹھہرو، میں حالات کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ کیونکہ میرے ابرا سے ذاتی تعلقات ہیں، وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے گا اور میں بخیر و عافیت واپس آ جاؤں گا، اور اگر قدرت نے ان سے ان کی بدعمالیوں کا بدلہ لے لیا تو میں صحیح خبر تمہیں آ کر بتاؤں گا۔ جب آپ جائزہ لینے گئے تو آپ نے اپنی دانستہ امور ملکی کے تجربہ کی بنا پر سمجھ لیا تھا کہ ابرا کے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا ہے اور اس کے غرور کا بت پاش پاش ہو چکا ہے۔ لیکن مکہ والوں کو حقیقت حال کا یقین دلانے سے پہلے آپ نے مناسب خیال کیا کہ ابرا اور اس کے لشکر کے چھوڑے ہوئے مال و متاع سے کچھ محفوظ لے لیا جائے۔ تو آپ ابرا کی لشکر گاہوں میں آئے اور مرضی کی مطابق تمام کام سر انجام دیے اور قیمتی ساز و سامان کو جمع کر کے اس کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اعلان کیا، اے قوم قریش، تمہیں مبارک ہو، دشمن کا کام تمام ہو چکا ہے، ان کا خانہ خراب ہو چکا ہے اور خانہ کعبہ محفوظ ہے۔ اب اطمینان کے ساتھ نیچے اتر آؤ۔ حضرت عبد المطلب کا اعلان سن کر تمام لوگ نیچے دوڑتے ہوئے آئے تاکہ مال غنیمت سے جتنا زیادہ مل سکے حاصل کر لیں۔ 1 یا 2 دن انہوں نے مال جمع کرنے میں لگایا، لیکن جب ابرا کے لشکروں کی لاشوں سے بدبو اٹھنے لگی تو یہ بدبو ناقابل برداشت ہو گئی۔ پھر حضرت عبد المطلب در کعبہ پر آ کر بارگاہ الہی میں مصروف ہوئے اور نہایت دل سے بارگاہ الہی میں مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی دعا کی۔ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی اور ایک سیلاب آیا جو ان لاشوں کو بہا کر لے گیا اور سرزمین مکہ ان کے ناپاک وجود سے پاک ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد اہل مکہ کے دل میں خانہ کعبہ اور حضرت عبد المطلب کی عزت و احترام بڑھ گیا، کیونکہ رب العالمین نے ان کے دفع و شر کے لیے عالم غیب سے لشکر جرار روانہ کر کے انہیں کیف کردار کو پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک اسی سال میں ہوئی تھی۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے 56 دن بعد ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میں عام الفیل میں پیدا ہوا۔ حضرت عبد المطلب کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ جب آدھی رات گزری تو میں نے خانہ کعبہ کو مقام ابراہیم کی طرف سجدہ اور اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے دیکھا اور کہتے سنا کہ اب مجھے مشرکوں کی نجاست اور زمانہ جاہلیت کی ناپاکیوں سے پاک و صاف کر دیا گیا ہے۔ حضرت آمنہ کے بطن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں۔ مجھے ایسا نظر آتا تھا کہ گویا تمام پرندے و بادل مکہ پر سایہ کرنے آئے ہیں۔ پھر میں حضرت آمنہ کے گھر کی طرف آیا، دروازہ بند تھا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ حضرت آمنہ نے کہا ابا جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے کہا اے آمنہ، اس بچے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ یہ کہہ کر میں گھر سے باہر چلا گیا۔ میں اسی حالت میں باہر آ گیا تاکہ قریش کو اپنے بچے کی پیدائش کی خبر دوں، لیکن میری زبان 1 ہفتہ تک بند ہو گئی اور میں کسی سے بات نہ کر سکا۔
حضرت عبداللہ بن عباس اپنے والد عباس بن عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ ناف بریدہ تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس پر مسرت اور تعجب ہوا۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر بڑھ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ پہنچی تو پیر کا دن تھا۔ میرے قبیلے کی دوسری عورتیں پہلے ہی مکے میں پہنچ چکی تھیں اور قریش کے مالدار گھروں میں پہنچ کر اپنے لیے بچوں کی بات کر چکی تھیں۔ بنو مخزوم وغیرہ قبیلے کے بچے انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر لیے تھے۔ میرا اپنا بچہ بھی سفر کی تھکان کی وجہ سے اس دن بیمار تھا، دودھ نہیں پیتا تھا اور نیم بے ہوش بھی تھا۔ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ بیٹے نے حرکت کی، آنکھیں کھولی اور مسکرایا۔ میں اس کی اس ادا پر بڑی خوش ہوئی، چنانچہ میں اسے گھر چھوڑ کر شہر کی طرف نکل پڑی۔ میں ادھر ادھر مختلف گھروں میں مارے پھرتی رہی تاکہ مجھے کوئی بچہ مل جائے، لیکن میری ساری کوششیں بیکار رہیں۔ بنی سعد کی عورتیں اپنی مرضی کے مطابق بچوں کو لے چکی تھیں۔ انہیں بڑے بڑے مالدار گھروں کے بچے مل چکے تھے۔ میں اس صورتحال سے بڑی مایوس تھی اور غمگین تھی۔ میں اس سفر پر لان تان کر رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ مجھے ایک ایسا شخص نظر آیا جو عظمت حشمت کے آثار پیشانی پر لیے ہوئے تھا۔ نور کرامت اس کی شخصیت سے ٹپک رہا تھا۔ وہ زور سے آواز دے رہا تھا کہ بنی سعد کی عورتوں میں سے کوئی ہے جس نے ابھی تک کچھ نہ لیا ہو؟ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ مکہ کے ایک بزرگ بنو ہاشم سے ہیں، اس کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ میں آپ کے پاس گئی، سلام عرض کیا اور کہا میں بنی سعد کی ایک عورت ہوں۔ آپ نے نام پوچھا تو میں نے بتایا حلیمہ سعدیہ۔ کہنے لگے حلیمہ میرا ایک بچہ یتیم ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے بنی سعد کی ساری عورتوں کو دکھایا، کسی نے قبول نہ کیا۔ تمام نے کہا جس کا باپ نہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے امید ہے تم اس یتیم بچے کو لے کر فائدہ اٹھاؤ گی۔ میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے شوہر سے بات کر لوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں اس میں کوئی قباحت نہیں۔ میں اپنے شوہر کے پاس آئی، ساری بات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں فرت اور سرور پیدا کیا اور مجھے کہنے لگے جاؤ اور اس بچے کو فوراً قبول کر لو، ایسا نہ ہو کوئی دوسری عورت لے جائے۔ اسی وقت میرے دل میں الہام ہوا کہ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا تو ہرگز فلاح نہیں پائے گی۔ میں نے کہا قوم کی تمام عورتیں دودھ پلانے کے لیے بچے لے جائیں اور میں کوئی فرزند ساتھ نہ لے جاؤں، خدا کی قسم میں اسے ہی ساتھ لے جاؤں گی۔ اگر اس کا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن اس کا دادا تو ہے جس کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ میں اسے یتیم ہونے کی وجہ سے رد نہیں کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ میری مدد کرے گا۔ میں واپسی آئی اور حضرت عبد المطلب کے پاس گئی اور میں نے کہا وہ فرزند کہاں ہے؟ لائیں تاکہ میں اسے دیکھوں۔ اس بات سے اس کا چہرہ چمک اٹھا اور بے پناہ خوشی و مسرت سے کہا حلیمہ کیا تو نے میرے فرزند کو دودھ پلانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ حضرت عبد المطلب نے سجدہ شکر بجا لائے اور سر اٹھایا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا الہی حلیمہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہادت افروز فرما۔ پھر مجھے آمنہ کے گھر لے گئے اور میں نے ایک عورت دیکھی جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے میرا نام اور حال بیان کیا۔ اس نے کہا اہلاً و سہلاً۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس مکان میں لے گئیں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کو سفید صوف کے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، کستوری کی مانند خوشبو آ رہی تھی۔ ان کے نیچے ریشم کا سبز کپڑا پڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ جب میں نے ان کا چہرہ کھولا تو بچہ دیکھا جس کا چہرہ مبارک خورشید کی مانند چمک رہا تھا اور انوار حسن و جمال اس کی ذات و کمال کی کوئی بات نہ ہو۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میری نظر مبارک فرزند کی جمال پر پڑی
تو میں آزار جان اس پر فدا ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ میرے جسم کی تمام رگوں سے دودھ نے پستان کی طرف جوش مارا، اور اس کی محبت میرے روح کی گہرائی میں اس قدر اتر گئی یہاں تک کہ میں نے انہیں خواب سے بیدار کیا۔ آپ نے اپنی آنکھیں کھول دیں، میری طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ میں نے ان کے تبسم میں وہ ملاحت دیکھی جو کسی حسین کی مسکراہٹ میں بھی نہیں تھی۔ میں نے ایک نور دیکھا جو ان کے دونوں آنکھوں سے منسلک تھا، جس کی شعاعیں آسمان کو پہنچی۔ میں نے اسی وقت ان کا منہ چوم لیا۔ میں اپنی اس حالت کو حضرت آمنہ سے چھپاتی رہی، ایسا نہ ہو اسے اس حال کی خبر ہو جائے، اور خوشی مجھ سے ضبط نہیں ہو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد انہیں اپنے گھر لے جاؤں تاکہ میرا خاوند بھی ان کے دیدار سے سعادت اندوز ہو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، حلیمہ تجھے بشارت ہو، کوئی عورت بھی اپنے قبیلے کی طرف اس طرح واپس نہیں جائے گی جیسا کہ تم جا رہی ہو۔ حضرت آمنہ کی ابوا کی مقام پر تدفین کے بعد ایمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور مکہ میں لے آئیں اور حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب نے اس گرامی بیٹے کو اپنے گھر میں رکھا اور عزت تکریم بجا لاتے، ان کی تربیت اور دیکھ بھال میں پوری طرح توجہ دی، اور ہمیشہ تمام بنی عبد المناف کے اشراف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ و شگاف الفاظ میں بیان کرتے۔ علامہ ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 7 سال کے ہوئے تو آپ کو بہت سخت قسم کا آشوب چشم ہوا۔ مکہ میں آپ کا علاج کیا گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ حکاز کے علاقے میں ایک راہب ہے جو آنکھوں کی تکلیفوں کا علاج کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا، اس لیے حضرت عبد المطلب نے اس راہب کو آواز دی مگر راہب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا اور راہب کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں عبادت گاہ اس پر ہی نہ گر جائے، اس لیے ایک دم باہر نکل آئے اور اس نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ آتا تو یہ عبادت گاہ یقیناً میرے اوپر گر جاتی۔ اس لڑکے کو لے کر فوراً لوٹ جاؤ اور اس کی حفاظت کرو کہ کہیں اہل کتاب میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ اس کے بعد اس نے آپ کی آنکھوں کا علاج کیا اور کچھ دوا ساتھ دی، مگر ایک کتاب ہے اس میں یہ واقعہ اس طرح دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے کہ آپ کو آشوب چشم کی تکلیف ہو گئی اور کئی دن تک آپ کو تکلیف رہی۔ کسی نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ مکے اور مدینہ کے درمیان میں ایک راہب ہے جو آشوب چشم کا علاج کرتا ہے، اس کے ہاتھوں ایک مخلوق شفا حاصل کر چکی ہے۔ حضرت عبد المطلب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اس راہب کے پاس گئے۔ جیسے ہی راہب نے آپ کو دیکھا وہ فوراً عبادت خانے میں گیا اور نہا دھو کر کپڑے بدلے اور پھر ایک صحیفہ کتاب نکال لائے۔ پھر کبھی وہ اس کتاب میں کچھ دیکھتے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے۔ آخر اس نے کہا، یہ خدا کی قسم خاتم النبیین ہے۔ پھر اس نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا انہیں آشوب چشم ہو گیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اس کی دوا تو ان کے پاس موجود ہے۔ اے عبد المطلب، ان کا لواب دہن لو اور ان کی آنکھوں پر لگا دو۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، آپ کا لعاب دان لے کر آپ کی آنکھوں پر لگا دیا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ پھر راہب نے کہا، اے عبد المطلب، خدا کی قسم یہی وہ انسان ہے جس کے نام پر میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں تو بیماروں کو شفا ہو جاتی ہے اور آشوب چشم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کی وفات 579 عیسوی میں ہوئی تھی۔
اس وقت آپ کی عمر 82 سال، دوسری روایت کے مطابق 110 سال تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کی عمر 92 سال اور ایک اور روایت کے مطابق آپ کی عمر 120 سال، ایک اور روایت کے مطابق آپ کی عمر 140 یا 144 سال تک بتائی گئی ہے۔ آپ کو حجون قبرستان میں آپ کی وفات پر کئی دنوں تک بازار بند رہے اور منڈیوں میں کاروبار معطل رہے۔ حضرت ام الایمن بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پلنگ کے پیچھے کھڑے رو رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب حسب معمول قافلہ قریش کے ساتھ تجارت ملک شام کو جانے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ اس سے لپٹ گئے، اس لیے اس نے آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ سارے جہاں کا سردار ہے، رب العالمین کا رسول ہے۔ قریشیوں نے پوچھا، تجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ اس نے کہا، جس وقت تم گھاٹی سے چڑھے کوئی درخت اور پتھر باقی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑا۔ میں ان کو مور نبوت سے پہچانتا ہوں، جو اس کے شہانے کے ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر اس راہب نے کھانا تیار کیا۔ جب وہ اس کے پاس کھانا لایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کے چرانے میں مشغول تھے۔ آپ آئے تو بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ پھر کہا، تمہیں خدا کی قسم بتاؤ ان کا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طالب۔ پس اس نے ابو طالب سے کہا کہ ان کو مکہ واپس لے جاؤ، کیونکہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ڈر ہے کہ کہیں یہودی ان کو قتل نہ کر دیں۔ تو ابو طالب آپ کو واپس لے آیا اور شہر بصرہ سے آگے نہ بڑھا، اور اس راہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خشک روٹی اور زیتون کا تیل زادے راہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کا دوسرا سفر۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا، یہاں تک کہ زبان خلق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب دیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو ایک مالدار خاتون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا دگنا دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام مسیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام میں پہنچے تو بازار بصرے میں ایک نستورہ نام کی خانقاہ کے نزدیک اترے۔ وہ راہب مسیرہ کی طرف آیا، وہ اسے جانتا تھا۔ کہا، اے مسیرہ، یہ کون ہیں جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ مسیرہ نے کہا، اہل حرم میں سے قریش سے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ مسیرہ نے جواب دیا، ہاں، اور کبھی دور نہیں ہوتی۔ یہ سن کر راہب بولا، یہ وہی ہیں اور یہی آخری انبیاء ہیں کہ ان سے جدا نہ ہونا اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف عطا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار بصرے میں خرید و فروخت کر کے مکہ واپس آئے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو عورتوں کے درمیان ایک بالا خانے میں بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا، مسیرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا اور اس قول و وصیت کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت میں منافع دیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو دیکھا اور سنا، اس سے ظاہر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ساری مخلوق کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، کامنٹس کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔